بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر بابا سے بلند درود پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیے. صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. میں نے جب دہلیز کو آقا چوما. آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے. آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے. جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا، لپٹا نعت پڑھی رو دیا، لپٹا چوما. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما. اور شہد سا دوڑے گیا ہے میری شریانوں میں. جسم کی نس نس کے اندر شہد سا دوڑے گیا ہے شریانوں میں. جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما. جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا
اور سفر عرش پہ لے جانے کو جبریل جب آئے، سفر عرش پہ لے جانے کو جبریل جب آئے، اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوار چوما۔ 600 پر اللہ نے حضرت جبریل کو عطا فرمائے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک پر کھولے تو اللہ کی آدھی دنیا کو چھپا دے، دوسرا پر کھولے پوری دنیا اس کے 2 پروں میں چھپ جائے۔ اللہ نے 600 پر حضرت جبریل کو عطا فرمائے، لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ 600 پر کا اتنا بڑا بادشاہ اور مالک کہ جس کے 2 پروں میں پوری دنیا چھپ سکتی ہے، وہ 600 پر کھول کے معراج کی رات میرے اور تمہارے آقا کے قدموں کو چوم رہا تھا۔ وہ اتنے بڑی ہستی، اتنا بڑا مالک، اتنی طاقت کا مالک، جس کا بارڈر سدرۃ المنتہا ہے، فرشتوں کا استاد ہے، لیڈر ہے، چیف ہے، لیکن معراج کی رات حضور کے قدم چوم کے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہماری طاقتیں بھی مصطفیٰ کے قدموں کی برکتوں سے ہے۔ سفر عرش پہ لے جانے کو جبریل جب آئے، اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوار چوما۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و شکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو ماہ ربیع الثانی کا جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خلا کے عالم ہم سب کو اس مبارک دن کی برکت رحمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ پر گفتگو جاری و ساری ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 تک سورہ نبا 30واں سپارہ، ان تمام آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اپنے معاملے کو اللہ نے ظاہر فرمایا کہ اللہ کی قدرت کس قدر کامل ہے، کتنی طاقتوں کا بادشاہ ہے، کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ درس قرآن جو ہمارا ہر جمعے کو جو شروع ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ واقعات، حکایات، احادیث ڈھیروں میں نے آپ کو تقریباً سنا چکا ہوں، لیکن اب چونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہر جمعے کا درس کا آغاز کیا الحمدللہ، تو اس کے اندر احادیث بھی آ گئی، مسئلے مسائل کے معاملات بھی ہو گئے، تفسیر بھی آ گئی، اور بہت سی چیز اس کے اندر انشاءاللہ بہت ساری مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شوق اور ذوق کے ساتھ اس مبارک دن میں جلد وقت پر آ کر اپنی اصلاح کرنے اور اپنے بعد والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ وہی اچھا ہے جو اللہ کے قرآن میں ہو یا مصطفیٰ کے فرمان میں ہو، یا پھر اگر رب کے قرآن میں بھی نہیں، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی نہیں، تو پھر صحابہ کرام کس عمل پہ تھے، کس عقیدے پر تھے، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت۔ فرمایا کہ اگر
تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں 73-72 فرقے ہیں کہ سچا فرقہ کون سا ہے. تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بڑے بوڑھے گھر کے کس عقیدے کے اوپر ہے. جو عقیدہ تمہارے بڑے بوڑھوں کا ہے وہی مسلک سچا ہے اور وہی جنتی فرقہ ہے. اب آپ بتائیں بڑے بوڑھے کس پر ہیں؟ نیاز بھی دلواتے ہیں، 12ویں بناتے ہیں، 11ویں بناتے ہیں، 10ویں 20ویں کی نیازیں لگاتے ہیں، 6ٹھی کی نیاز لگاتے ہیں، 11ویں کی نیاز لگاتے ہیں. یہ تو آج کی بیچارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، مائنڈ سیٹ خراب ہو گئے اور واٹس ایپ اور موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے جو ہے دماغ بہت زیادہ آؤٹ ہو گئے. لیکن آج بھی ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے دیکھ لیں تو اگر گھر میں کوئی بڑا یا بوڑھی عورت یا بڑا آدمی بوڑھا بزرگ موجود ہے اب اس سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ بھائی یہ صرف پاکستان ہی نہیں، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا اپنے باپ دادوں کو مصطفیٰ کے نام پر احسان ثواب کرتے ہوئے دیکھا ہم نے. تو یہ تو آج لوگوں نے بتا دیا کہ یہ کیا لکھا اور وہ کہا، یہ کیا اور وہ کیا ہے. لیکن آج تک بھی گھر کے بوڑھوں کا عقیدہ وہی ہے کہ جو صحابہ کرام کا 1450 سال پہلے تھا. تو فرمایا کہ جس مسلک میں، جس فرقے میں بڑے بوڑھے تمہارے جس عقیدے پر ہیں وہی سچا فرقہ ہے. تو یہ میرے دوستو بزرگوں اہل سنت و جماعت یہ تو ویسے ہی وہ مذہب و فرقہ ہے کہ جس کی نشاندہی حدیث میں میرے نبی نے فرمائی، اور حدیث کسی اور کتاب میں ہو تو شک ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا میرے محبوب نے اہل سنت کا لفظ اپنی زبان سے حضور نے ارشاد فرمایا ہے. کون سا؟ اہل السنت و جماعہ. یہ خود حضور نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا. جو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کل تک ان کی مسجدوں کے اوپر یہ نام نہیں تھا، آج تک اپنی مسجدوں پہ وہ بھی نام لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت علماء دیوبند. آج ان کی مسجد میں یہ نام لکھا ہے، کچھ عرصے پہلے ان کی مسجد میں یہ نام نہیں تھا. اور میں نے کہا بھائی تم تو آج یہ نام لکھتے ہو، ہمیں 1450 سال پہلے یہ نام مدینے والے مصطفیٰ نے عطا فرما دیا. حدیث بخاری شریف کی ہے. فرمایا موسیٰ کی قوم یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے، عیسیٰ کی قوم عیسائیوں میں 72 فرقے ہوں گے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. صحابہ نے کہا وہ 71 وہ 72 وہ 73 سچا کون ہے؟ فرمایا اہل السنت و جماعت، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے وہ سچا ہوگا. تو اہل سنت کا لفظ یہ ہم نے نہیں لگایا، یہ تو حضور نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ تو حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہے، جو کہ آج ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو یہ کوئی اعلیٰ حضرت نے ہمیں نہیں دیا کہ ہم اعلیٰ حضرت کی وجہ سے سنی نہ. یہ سنی میں نے جمعے کے کچھ ٹائم پہلے چوک کے پروگرام میں بھی بتایا تھا. اہل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت کا اہل عربی میں کہتے ہیں والے کو. کس کو؟ اہل. دعوت نامہ آتا نا، اہل و عیال یعنی گھر والے، ٹھیک ہو گیا. اہل عربی میں کہتے ہیں والے کو، اور سنت طریقہ راستہ. تو اہل سنت کا مطلب ہوگا کہ نبی کے راستے والے. کیا؟ نبی کے راستے والے، نبی کے طریقے والے، نبی کے اتوار والے، نبی کے طور طریقے والے، نبی کے راستے پہ چلنے والے. اہل سنت و جماعت. جماعت سے کیا مراد ہے؟ جماعت سے مراد ہے صحابہ کرام. یعنی اہل سنت و جماعت کہتے ہیں جو نبی کے طریقے پر بھی چلے، صدیق سے لے کر آخری صحابی تک سارے صحابہ کے طریقے پر بھی چلے، اسے کہتے ہیں اہل سنت و جماعت. اور جو ان دو کے راستے پہ چلتا ہے، ان دو کے بارے میں فرمایا کہ جو میرے راستے پہ ہو، میرے صحابہ کے راستے پہ ہو، ایسا فرقہ جنتی ہے. بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے لگ جاؤ، کیونکہ یہی راستہ ہے جو سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے. یہ وہ سیدھا راستہ جو سیدھا مدینے والے کے قدموں سے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. تو اہل سنت ہم لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں وہ عقیدے، وہ نظریات عطا فرمائے کہ جو 1450 سال پہلے صحابہ کرام کو عطا فرمائے. آج تک بھی حضور کی امت، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی. علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی، اور یہ مصطفیٰ کی امت روایات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی کہ یہ کیا لکھا، وہ کہا، یہ کیا، وہ کیا ہے. آج تک بھی حضور کے کلمہ پڑھنے والے آقا کریم کی برکت کی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جی تم نبی کی برکت مانگتے ہو، برکت دینے والا تو اللہ ہے، نبی میں برکت کہاں ہے؟ کوئی نبی کے کپڑوں کو چوم رہا ہے تو کوئی نبی کے بالوں کو چوم رہا ہے، یہ برکت کہاں سے ہے؟ اور میں نے کہا بھائی بال تو چل جسم کا حصہ، یہ بہت دور کی بات ہے، کپڑا بھی بہت دور کی بات. سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ سلمہ دونوں حضور کی بیویاں ہیں، اور کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال ہوا
سرکار کی قمیض مبارک جو تھی نا حضور پہنتے تھے، وصال کے بعد وہ میرے پاس تھی، ام سلمہ حضور کی بیوی ہماری ماں، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھی قمیض تھی سرکار کی، ام سلمہ کے پاس بھی تھی، رکھا ہوا تھا اپنے گھر، اتنا بڑا وہ موٹا سا حضور کا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھو یہ سنیوں کے امام کیسے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ 10 سال جس نے حرم کعبہ کے اندر مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھائی ہے، 10 سال کعبے کے سائے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھائی، اور جتنی زندگی مدینے میں رہا کبھی مدینے میں نہ واش روم کیا نہ پیشاب کیا، دور جا کے کرتے تھے، حضور کے شہر میں نہیں کیا کرتے۔ جتنی زندگی مدینے میں رہے کبھی مدینے میں چپل نہیں پہنی، پوچھا کیا وجہ ہے، روزہ تو بہت دور ہے، مدینہ بڑا وسیع ہے، چپل کیوں نہیں پہنتے؟ فرماتے ہیں بے ادبی ہے، مجھے نہیں پتا اس پورے شہر میں کہاں میرے مصطفیٰ نے قدموں کو رکھا ہے، تو جہاں سرکار کے قدم وہاں میری چپل آ جائے تو بیڑا غرق نہ ہو جائے ہمارا، بے ادبی ہو جائے گی، میں اس لیے ننگے پاؤں پھرتا ہوں کہ یہ میرے مصطفیٰ کا شہر ہے۔ حضور چلا کرتے تھے، یہ ہوتی ہے ادب، ہر چیز ادب سے ملتی ہے میرے بھائی، علم کچھ نہیں دے گا جب تک بندے کے اندر ادب نہیں ہوگا۔ دیواروں پر جگہ جگہ اسکولوں کی اور محلوں کی گھروں کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے با ادب با نصیب بے ادب، کبھی کسی نہیں دیکھا کہ با علم با کمال بے علم بے کمال نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علم جتنا چاہے پڑھ لے، لیکن جب تک ادب نہیں ہے تو شیطان کا شیطانی ہے بھائی، اور علم تھوڑا پڑھ ادب زیادہ ہے تو پھر کائنات کے ولیوں سے تو افضل ہو جائے گا، ہر چیز ادب سے، بغیر ادب کچھ بھی نہیں۔ تو ساری زندگی چپل نہیں پہنی۔ وہ امام مالک کیا فرماتے؟ فرمایا اگر حضور نبی پاک علیہ السلام جس مبارک قمیض کو پہنتے تھے نا، اب ظاہر سی بات ہے کہ کافی عرصے سے وہ چیز دھلی نہیں ہے، صحابہ حضور کے پاس تھی، اب حضور چلے گئے تو رکھ دی تحفے کی برکت کے لیے۔ امام مالک فرماتے ساری زندگی سرکار کا کپڑا اگر وہ میلا ہو جائے، فرماتے کوئی بندہ یہ کہے نہ ہوں یہ کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہے، کوئی ہوئی سرکار کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، امام مالک فرماتے کسی نے اس طرح بھی کہا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تمہیں نہیں پتہ یہ مصطفیٰ کے جسموں سے لگا ہوا کپڑا ہے، یہ پاک رسول کے، فرمایا کسی نے سرکار کے کپڑے کو دیکھ کر بھی نال چڑھائی کہ جی بدبو آ رہی ہے، پھر میلہ زیادہ ہو رہا ہے یا میل ہو رہا ہے، فرمایا وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ سنیوں کے امام ہیں جو کپڑے پر انگلی اٹھانے والوں کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، تو سوچو جو مصطفیٰ پر بھوکے، تو میرے نبی کی ذات پہ اٹیک کرے تو اس کے بارے میں پھر کتنا سخت فتویٰ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ادب یہ بہت بڑا کمال دیتی ہے، بغیر ادب کی کچھ بھی نہیں۔ تو تم نبی کی برکت کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے مانگتے کہ ام سلمہ سرکار کی بیوی، اماں عائشہ صدیقہ سرکار کی بیوی ہماری ماں، وہ فرماتی ہے سرکار کے کپڑے ہمارے پاس موجود تھے، حضور کا وصال ہو گیا، جب بھی کوئی بیمار ہمارے گھر پہ آتا، اماں جی بیماری بہت زیادہ، دوائی لے لی، حکیموں کو دکھا دیا، طبیعت صحیح نہیں ہوتی، کچھ نظر کرم فرمائیے۔ ام سلمہ اماں عائشہ صدیقہ دونوں حضور کی ازواج فرماتی ہے اپنے اپنے بعد جو بھی آتا، سرکار کی جو قمیض مبارک تھی نا، ایک ٹب کے اندر پانی بھرتی، قمیض مبارک کو اس میں ڈال کے دوبارہ سکھا دیتی، اور وہ پانی مریض کو کہتی جا کے پی لے، اللہ تو وہ شفا عطا فرمائے گا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اچھا وہ ڈال دیا قمیض اس پہ، سرکار کی جو قمیض مبارک ٹب میں گیلی کر کے اس کو نکال لی۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جو سرکار کی قمیض تھی اس پر پانی ڈالا جاتا، اس پہ سے پانی جو بہتا بہتا آتا وہ مریضوں کو پلاتے، مریض کہتے ہیں ڈاکٹروں کی دوائی وہ کام نہ کرتی جو یہ پانی ہمارے لیے کام کر جایا کرتا تھا، جبکہ سرکار موجود، یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ، وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کے جسم سے لگی ہوئی قمیض اس میں برکت ہے۔ حضرت ام سلیم حضور کی صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں حضور کی بارگاہ میں، رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے تو کیا کریں؟ کہا کرنا کیا ہے، کچھ تحفہ عطا فرمایا بیٹی کو جہیز کے لیے، اللہ کے محبوب جو تھا میں نے دے دیا، لیکن آپ سے کوئی تحفہ لینے آئی، سرکار نے فرمایا کل آنا۔ وہ کل جب واپسی آئی نا، فرمایا جاتے جاتے کل آنا، ارے ڈبیا لے کر آنا ساتھ، چھوٹی شیشی۔ اچھا وہ سمجھی نہیں، پتہ نہیں وہ کیا کیا معاملہ تھے، خوشبو دیں گے، کیا کریں گے، کوئی رس بھر کے دیں گے، کیا پتہ نہیں۔ اگلے دن جب وہ آئی ڈبیا لے کر آئی، اور ساتھ ہی سرکار نے فرمایا ڈنڈی بھی لے کر آنا، وہ ڈنڈی لے کر آ گئی، یا رسول اللہ کل آپ نے منگایا تھا یہ لیجیے، ڈبی میرے نبی نے ہاتھ میں لی، اس وقت سرکار کو چل رہا تھا پسینہ، میرے نبی نے اسے صاف کیا۔ نبی کی برکت سے کیا ہوتا، میں نے کہا بھائی جو لیتے ان سے پوچھنا کیا ہوتا، تجھے کیا خبر کیا ہوتا ہے اسے، تو نے کیا دماغ خراب کر رکھا، کیا ہوتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ حدیث ہے کہ ساری غلط ہے، کہ ساری بیکار ہے، ساری فنکار کی بات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے، یہ تیتر بڈیر والا دین نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ دین کوئی مکس مٹھائی کا نام نہیں ہے جو مستی بندہ اٹھا کے کھا لے، جو پسند آئے بیچ میں، نہ دین کا مقصد یہ ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟
مشکل ہو یا آسان ہو، اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ نہیں یہ تو مجھے جہاد کی بات نہیں کرو، بھائی کیا ہوگا، تمہیں کون لڑے گا، کون قتل ہوگا، میں بچے کون پالے گا، یہ بات نہیں کرو۔ پھر حلوے کی بات کرو، حلوہ سنت حضور کی، بس دوسری بات ہی نہیں کرو۔ یہ کون سی بات ہے؟ ساری بات کرنی ہے، دین مصطفیٰ ہے، آدھی بات نہیں۔ کھانا پینا حضور کے صدقے سے ہے، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، میرے وطن عزیز پاکستان کی بات آ جائے، تو سب کچھ بعد میں، ان کی حفاظت پہلے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ادھر سنیے گا۔ آئے حضور کی بارگاہ میں دینا، اب وہ لے کے حضور نے ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، سارا پسینہ ڈیبیا میں بھر دیا اور ڈھک دیا۔ اب جملہ سننا سننی میرا موضوع یہ نہیں تھا، میں اپنے درس قرآن کی طرف آ رہا ہوں، لیکن پسند آئے تو سبحان اللہ ایسی ہوتا کہ تھکا تو درجہ غلام فرید نورانی کی۔ جملہ سننا، سارا پسینہ ڈیبیا میں بھر دیا، ڈھکن لگا کے بند کر دیا، فرمایا جاؤ تیری بیٹی کو تحفے میں مصطفیٰ کا پسینہ دے دینا، اور جا کر کہنا جب بھی ضرورت پڑے لگا لیا کر۔ وہ ام سلیم کہتی ہے میں پسینہ لے کر چلی گئی، بیٹی کی شادی تھی، ہلکی سی ڈبیا کھولی، ہلکی سی بیٹی کے لگایا، کہتی ہے اتنی مدینے کے اندر خوشبو پھیل گئی، اتنی پھیل گئی کہ بیٹی شادی کر کے سسرال چلی گئی، پورے مدینے میں میرا گھر خوشبو والے گھروں سے مشہور ہو گیا ہے۔ پورے مدینے میں لوگ کہتے تھے وہ خوشبو والوں کا گھر ہے نا، وہ خوشبو والوں کا گھر۔ کہا کون سا؟ کہا یار پتہ نہیں اس کے پاس کون سی خوشبو ہے کہ ڈبی کھولتی ہے پورا مدینہ مہکنے شروع ہو جاتا ہے، پورا مدینہ مہکتا ہے، ایسی خوشبو ہے۔ تو وہ خوشبو کوئی اور نہیں تھی، پسینے مبارک کی خوشبو ہے۔ اگر نبی ہماری تمہاری طرح ہے تو ہمارے تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ گھر سے نکلتا قدمی تو باڈی اسپرے لے کر آتا، اندر کا بھی باہر کا بھی، سارے باڈی اسپرے لگا کے گھر سے باہر نکلتا کہ اسمیل نہ آئے۔ میرے مصطفیٰ تو اپنا پسینہ دیتے، لے جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، لے جاؤ۔ اور ایسا پسینہ کہ پورا مدینہ رونق والا ہو گیا، روشن ہو گیا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اس جس کے گھر میں حضور کا پسینہ مبارک تھا نا، اس کا گھر ہی خوشبو والا گھر کا نام سے مشہور ہو گیا۔ او خوشبو والوں کا گھر، او خوشبو والوں کا گھر، ہیں وہ کہتے ہیں برتن والے کے گھر، مہندی والے کے گھر، فلانے فلانے کا، اس کا گھر ہی مشہور ہو گیا خوشبو والے کا گھر۔ یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں، کمال مصطفیٰ اللہ نے وہ عطا فرمایا۔ میرے دوست و بزرگوں، میں بات یہ کر رہا تھا، شیخ سعدی کی بات سے نکلی ہے، فرمایا کہ جس میں تمہارے بڑے بوڑھے ہوں وہ عقیدہ سچا ہے، وہ عقیدہ اہل سنت ہے، وہ صحابہ کرام کا عقیدہ۔ تو یہ اہل سنت کا لفظ اور ٹائٹل آج میں بڑے وثوق کے ساتھ دعوے سے بات کرنے لگا ہوں۔ دیوبندی کی مسجد ہو، وہاں بھی آپ چیک کریں، لکھا ہوا ہے اہل سنت و جماعت۔ اہل حدیث کی مسجد پہ چلے جاؤ، اس میں بھی لکھا ہوا اہل سنت و جماعت۔ کچھ عرصے پہلے پیچھے ان کی اٹھا کے پڑھو، ان سے پوچھو، نہیں تھا مسجد پہ نام، بالکل ختم تھا۔ اب لکھا ہے، کیوں؟ اس لیے بولے یار دھوکہ دے دے کہ کام ایسے نہیں چلتا تو ایسے دھوکہ دو ان کو، ایسے پھنساؤ امت کو، ایسے گمراہ کرو ان بدبختوں کو، ایسے ادھر لے کر آؤ، ایسے ان کو بتاؤ یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام۔ میں نے کہا بھائی جو پھنسنے والا پھنسے گا نا، لیکن جس نے کھایا حیدرآباد میں رہے وہ کھائے سکی کے ٹکڑے، وہ تیری باتوں میں نہیں آ سکتا ہے۔ وہ جو رہے حیدرآباد میں کھائے کوٹری کے صلاح الدین کے ٹکڑے، وہ تیری باتوں میں نہیں آ سکتا۔ وہ جو رہے سندھ میں کھائے کلندر پاک کے قدموں کے ٹکڑے، وہ تیری بات میں کیسے آ سکتا ہے؟ جس کا بیچارے کا کبھی کوئی نصیب لنگر کسی کا نہیں ہوا ہے، اور پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کو بتاؤں گا، درباروں پہ جاتے ہو تو لنگر کھاتے ہو، لنگر سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا ہماری کتاب میں ہوتا نا تو فتویٰ لگا سکتا تھا، تیری اپنی کتاب میں لکھا لنگر کی برکت ہے، تیری اپنی کتاب میں برکتیں لکھی ہے لنگر کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوست و بزرگوں، جادو وہ جو سڑ چڑھ کے بولے۔ اب کیا میں آپ کو بتاؤں میرے دوست، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ولیوں کے نام کا جو لنگر کھاتے اس میں کمال کتنا ہے، اندر جا کے وہ کیا کرن پیدا کرتا ہے۔ پھر کبھی موقع ملے گا میں آپ کو سناؤں گا۔ آؤں میرے موضوع کی طرف۔ ہمارا جو درس قرآن چل رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کی توحید پر، سورہ نبا 30 سپارہ کی جو ہم نے شروع کیا، تیسرا آج جمعہ ہے، تیسرا درس ہے۔ 10 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اچھا اللہ اپنی توحید کا اظہار فرما رہا ہے نا کہ بھائی میں نے یہ آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے سونے کے لیے آرام کے لیے نیند کو بنایا، دن کو آرام کے لیے بنایا، رات تمہارے لیے جو ہے میں نے سونے کے لیے بنائی، دن کمانے کے لیے بنایا، باغات بنائے، بارش، ساری چیزیں بنائی۔ اب آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ توجہ ہے نا، یہ توجہ رکھیے۔
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، فرمایا ہم نے آسمانوں کو تمہارے لیے ترتیب سے کھڑا فرمایا ہے، 7 آسمان تمہارے لیے بنائے۔ اچھا یہ آسمان جو اللہ نے بنائے اس کی جو ہے معاملات کیا ہے اور اس کی موٹائی کتنی ہے؟ حضرت ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمان 500 سال کی مسافت جتنا موٹا ہے۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان، ہر آسمان 500 سال کی مسافت کے برابر موٹا ہے، اور اتنے موٹے موٹے آسمان 500 سال کا سفر طے کرے، اتنے لمبے اتنی دور نکل جائے، تو 500 سال کی مسافت جتنا موٹا ایک آسمان ہے۔ 7 آسمان اللہ نے اتنے موٹے بنائے، فرمایا ہم نے تمہارے لیے اتنے موٹے موٹے آسمان بنائے، لیکن دوربین سے دیکھو، اینک سے دیکھو، چشمے سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، موبائل کی ٹارچ سے دیکھو، جس سے چاہے دیکھ لو، ہماری چھت کے اندر جھول نہیں ہے بغیر پلر کے، ہم نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، ہلکا سا بھی جھول نہیں ہے جب سے ہم نے اس کو بنایا بغیر پلر کے۔ آج اگر 3-4 فٹ کی مسجد کی یا گھر کی چھت بنا دی جائے، ایک پلر لازمی ہوتا ہے، اس کو سپورٹ دی جائے، اور پلر کے ہوتے ہوتے کبھی کبھار جھول بھی آ جاتا ہے پلر کے بھی ہوتے ہوئے، لیکن فرمایا تم یہ باتیں کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا جو 500 سال کے مسافت جتنے موٹے موٹے آسمان بغیر پلر کے کھڑا کر سکتا ہے، اور جب سے بنایا اب تک، اب سے قیامت تک جو چاہے دوربین لا کے دیکھ لو، ہلکا سا جھول بھی نظر نہیں آئے گا، ہلکا سا ٹیڑھا بھی نظر نہیں آئے گا، ہلکا سا ادھر سے ادھر نظر نہیں آئے گا، جیسا بنایا تھا ویسا ہے، بغیر سہارے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم جب 7 آسمانوں کو اتنا موٹا بنا کر بغیر سہارے کھڑا کر سکتے ہیں، تو بتاؤ انسان کو بنا کر اس کو مار کے دوبارہ بنا کر حساب کیوں نہیں لے سکتے ہیں اس کا بھی؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے 7 آسمانوں کو بنایا پے در پہ، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو بنایا۔ اب ذرا حدیث پاک سنی، حدیث کیا کہتی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، سنیوں کا دعویٰ نہیں، یہ تو صحابہ کا ایمان ہے کہ ہر چیز میرے نبی کے نور سے بنی ہے۔ سنی بولے، صرف سنی بولے، اچھی بات سے، ہر چیز مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے۔ مولوی صاحب حدیث کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ حضرت اکرمہ حضور کے صحابی ہے، فرماتے صحابہ کرام آپس میں تشریف فرماتے، تو کسی صحابی ایک حضرت اکرمہ فرماتے میں نے صحابہ سے کہا کہ کیا مجھے بتائیے، میں تمہیں بتاؤں وہ بات جو سرکار نے مجھے بتائی تھی؟ صحابہ نے پوچھا جی اکرمہ بتائیے کون سی بات ہے؟ بس سرکار نے ہمیں چاند سورج کے بارے میں بتایا، جب اللہ نے ان کو تخلیق کیا تھا نا، ان کو بنایا تھا، کس چیز سے بنایا، کیسے بنایا، کہاں سے بنایا، کیا کر کے بنایا، اس کے بارے میں اللہ نے بتایا تھا۔ اور یہ قیامت میں ان کا کیا حشر ہوگا چاند ستاروں سورج کا، حضور نے بتایا تھا۔ قیامت نہیں آئی تھی، زندگی میں بتایا تھا قیامت میں چاند ستاروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ مولوی صاحب نے کتاب میں لکھا کہ قیامت میں نبی کو اپنے پتا ہوگا میرا حشر کیا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ مولوی کو، نبی کو تو خود نہیں پتا قیامت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میرا نبی کہہ رہا کہ ان چاند ستاروں کے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے پتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا سوچ، تف تیرے لعنت تیرے علم پر، تیری عقل پر، تیری ذہانت پر، اتنا بغض مصطفیٰ سے کہ قیامت میں نبی کو بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور میں نے کہا نبی تو بہت دور ہے، غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ بغیر توبہ کے مر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب تک اللہ تو توبہ کی توفیق نہیں دے گا اس کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ تو مصطفیٰ کے بیٹوں کی گارنٹیاں ہیں نا، تو پھر میرے نبی کا حال کیا ہے؟ کیا لوگوں نے تماشا لگا رکھا، خدا کی عزت کی قسم۔ فرمایا ہم نے چاند ستاروں کو تمہارے لیے جو ہے روشنی کا ذریعہ بنایا۔ اکرمہ فرماتے میں حدیث بہت طویل ہے، میں شارٹ کٹ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور کے صحابی فرماتے ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے ارشاد فرمایا، اور ان کے بارے میں اللہ نے ہمیں خبر دی، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دی، تجھے یہ حکم، تجھے یہ حکم، تیرے لیے یہ، تیرے سب کو۔ اب بچے آدم علیہ السلام، ان کے لیے کوئی حکم باقی نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی چاند سورج کو پیدا کرو۔ اللہ نے، حضور فرماتے چاند اور سورج کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد میرے پروردگار نے کس چیز کے پیدا کیا؟ اپنے عرش کے نور سے چاند سورج کو پیدا کیا۔ کس کے نور سے؟ عرش کے نور سے اللہ نے چاند ستاروں کو، جو چاند سورج کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورج بنانا تھا تو اس کو زمین سے بھی زیادہ بڑا اور موٹا بنایا۔ سورج کو زمین سے بھی زیادہ بڑا اور موٹا اس کو بنایا۔
اس سے تھوڑا چھوٹا چاند کو بنایا. اب ادھر سنیے گا، پھر سورج اور چاند اسی طرح کو چھوڑ دیا، سورج چاند کو بنا کر چھوڑ دیا. ابتدائی تخلیق میں تھے، ابھی تخلیق ان کی ہو رہی تھی چاند ستاروں سورج کی. دن رات کا فرق معلوم نہیں تھا کہ دن کب آئے گی رات کب آئے گی. حالت تو دونوں کی ایک ہے، جتنا وہ چمک رہا ہے اتنا چاند چمک رہا ہے، جتنا سورج چمک رہا ہے. اب دن کیسے ہے رات کیسے ہے؟ اب آپ کہیں گے یہ دن رات میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا بیٹا میں بھی پہلی دفعہ پڑھ کے آیا ہوں، یہ میرے سامنے بھی پہلی دفعہ یہ مطالعے میں گزرا تو میرا دماغ روشن ہو گیا. واہ رے میرے مصطفیٰ تیرے علم پہ قربان جاؤں. سنیو بولے 2 نمبر کو چھٹی ہے، سنی تو بولے نا یار اسی بات سے. حدیث پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا. فرمایا جب ابتدائی تخلیق میں تھے دن رات کا فرق معلوم نہیں تھا، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ مزدور دن میں کب کرے، آرام کب کرے، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ روزے کب رکھے، افطاری کب کرے، سحری کب کرے. یہ نہیں پتا تھا کہ رات کی نمازیں کب ہے، دن کی کب ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ حج کب ہوگا یا کب نہیں ہوگا. تمام چیزوں میں بڑی پریشانی ہو رہی تھی. حرارت دونوں کی ایک تھی نا. اللہ نے فرمایا جبریل کہتا حکم رب جلیل. میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے جبریل کو حکم دیا جبریل جا اور جا کر چاند پر مار اپنا. حضور فرماتے جبریل نے جب پر مارا نا تو چاند کی روشنی سورج سے ہلکی ہو گئی. فرمایا جس کی روشنی زیادہ ہے وہ دن ہے، چاند کی روشنی کم ہے تو رات ظاہر ہو جاتی ہے. وہاں پر وہ رات ظاہر ہو جاتی ہے. اور میرے مصطفیٰ نے یہاں تک فرما دیا، فرمایا میرے صحابیوں یہ جو تمہیں چاند جب پورا گول ہوتا ہے نا 14ویں کی رات، فرمایا اس کے اندر تمہیں دھبے پرچھائیاں نظر آتی ہے؟ کہا بالکل آتی ہے. فرمایا یہ قدرتی نہیں ہے، جبریل نے پر مارا تھا اس کی وجہ سے اس کے نشانات اس کے اندر پڑ گئے ہیں. جبریل کے پروں کے نشانات اس کے اندر پڑے ہوئے چاند کے اندر. اور چاند جبریل کے پر کی گواہی دے رہا ہے کہ جبریل نے پر مارا تھا، ہمارے اندر نشان لگ گئے. تو جبریل جو مصطفیٰ کی قدموں میں معراج کی رات قدم چوم رہا تھا، وہ غلام پر مارے قیامت تک چاند میں نشانی باقی رہ جائے. تو ایمان سے بتاؤ جس پتھر پر میرا نبی اپنا قدم رکھے، جبریل پر مارے تو قیامت تک نشانی باقی رہ جائے، تو جس پتھر پر میرے نبی قدم رکھے تو مجھے بتاؤ اس پر نقش مبارک نہیں چھپ سکتا ہے. اور حدیث تو یہاں تک کہتی ہے سرکار جب گزرتے تھے تو پتھر خود بخود فوم کی طرح نرم ہو جاتے تھے، فوم کی طرح سرکار رکھ کے چلے جاتے پتہ نہیں، اور وہ اپنے اندر سرکار کے نقش مبارک کو لیتا تھا. اب حدیث پاک کیا فرماتی ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں. فرمایا حضور نے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جمع، حساب و کتاب سب کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ابھی جنت دوزخ میں کوئی نہیں گیا، فارغ سب ہو گئے حساب کتاب کر کے. اللہ فرمائے گا بلاؤ چاند کو سورج کو، دونوں لائے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اور آ کر حضور نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے دونوں چاند سورج. سجدہ کر کے اللہ سے کیا کہیں گے، یا اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہمیں عذاب نہیں دینا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جن لوگوں کی چاند کہے گا میری عبادت کی مجھے خدا مانا، یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا مجھے خدا مانو. سورج کہے گا یا اللہ جنہوں نے میری پرستش کی، آتش پرست کی، جنہوں نے مجھے پوجا کی، میں نے نہیں کہا تھا، خود ہی نے خدا بنا لیا تھا، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا. میرے مصطفیٰ میں ایک خلاصے کا مسئلہ کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اچانک چاند اور سورج میں نور ظاہر کرے گا. چاند سورج میں ایسا نور نکلے گا جتنے بھی لوگ قیامت میں کھڑے ہوں گے سب کی آنکھوں کا نور چھن جائے گا، اتنا تیز روشن ہوگا چھن جائے گا. اللہ فرمائے گا جاؤ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ. چاند سورج کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں کہاں سے پیدا کیا تھا؟ فرمایا جہاں سے پہلے عرش کے نور سے پیدا کیا تھا وہیں چلے جاؤ. سرکار نے حدیث پوری کر کے جملہ دیا، سنی تجھے سمجھ آیا تو بولنا نہیں تو تقریر ختم ہے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ نے چاند سورج کو جہاں سے پیدا کیا دوبارہ قیامت میں وہیں پہنچائے گا. یہ جو سوال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کیسے اٹھائے گا، فرمایا چاند سورج جیسی چیزوں کو پیدا کر کے قیامت میں دوبارہ وہیں پہنچا سکتا ہے. تو جس انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کے زندہ کیسے نہیں کر سکتا ہے؟ جو خدا چاند سورج کو دوبارہ قیامت میں جہاں سے وہ نکلے تھے اور کس سے بنے تھے، وہ عرش کے نور سے، دوبارہ وہیں چلے جائیں گے. فرمایا چاند سورج جہاں سے نکلے وہ وہیں جا کے غروب ہو جائیں گے. تو جو چاند سورج کو اپنی اصلی جگہ پر لوٹا سکتا ہے تو مرنے کے بعد انسان وہ تجھے اپنی عدالت میں پیش نہیں کر سکتا ہے. میرے حضور نے فرمایا یہ میرے رب کی قدرت کاملہ ہے. میرے دوستو بزرگوں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرمایا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کی ہر بات کو بھی مانتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں نا جس کا یقین ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. سب کا یقین ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اٹھنا ہمیں مرنا ہے، چاہے گناہ گار کتنا ہی ہو لیکن اس کو بھی پتہ یار مجھے مرنا ہے مجھے. اور یہی تو ایمان ہے، اور جس بندے کا اسی پر ایمان ہے
تو یہ ایمان مصطفیٰ پر ہے، مصطفیٰ کا ایمان خدا پر ہے، جو خدا پر ایمان رکھے اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ ہمیں پتہ مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، حساب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، قیامت ہوگی، قبر میں بھی حساب ہوگا، وہاں بھی سب کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود گناہ کرتے ہیں نا۔ لیکن ایمان تو ہے نا کہ بھئی مرنا ہے، قیامت میں اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قبر میں حضور کو چہرہ دکھانا، تو یہی ایمان ہے کہ جو ہماری بخشش کی ضمانت ہے۔ آج تک دنیا اس بات میں پریشان ہے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا۔ وہ فرماتا ہے اتنا موٹا آسمان تمہارے لیے وہ بنا سکتا ہے تو یہ 2 فٹ کا انسان نہیں بنا سکتا، وہ 500 سال کے مسافہ جتنا موٹا آسمان بنا سکتا ہے تو 6 فٹ کا انسان دوبارہ اٹھا کے وہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، شروع کی جو چیز ہوتی ہے نا اس کو بنانے میں پریشانی ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جس نے مائک بنایا نا بڑا دماغ لگایا ہوگا، تار کہاں لگاؤں، ٹاکا کہاں لگاؤں، یہ کیا کروں۔ اب جب یہ بن گیا نا، اب آپ توڑ پھوڑ کے اس کو دے دیں مستری کو، بھائی بنا کے دے، بلائے گھنٹے میں آ کے لے جانا، اس کو گھنٹے میں آ کے لے جانا۔ ابے بھائی یہ کیا ہے، کہا ہاں ابے بھائی جب یہ پہلی دفعہ ایجاد ہوا تھا دماغ تو خراب جب ہوا تھا، اب تو عادت پڑ گئی ہے۔ تو میں نے کہا پہلی دفعہ بنانے والا پریشان نہیں تو بعد میں اٹھانے والا کیسے پریشان ہو سکتا ہے۔ پہلی دفعہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے تو بعد میں اس کے لیے کیسے مشکل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے اگلے جمعے کو، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔